شعیب اختر انڈین بیٹسمین کو لنچ کی طرح کھا رہے تھے. وقار یونس نے ان سے لنچ کا ڈبہ ہی چھین لیا. کہتا یار کیوں کھا رہے ہو اتنا, پیٹ بھر جائے گا, موٹے ہو جاؤ گے, ڈبہ چھین لیا. محمد عامر نے کر دیا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اناؤنس اور جگہ جگہ مچ گیا ہے شور. اس وقت پاکستان کرکٹ سے یہ جو خبر آئی ہے اس کے بعد 2 کیمپ بن چکے ہیں پاکستان کے اندر, ایک پرو عامر اور ایک اینٹی عامر. ایک کیمپ کہتا ہے کہ پاک عامر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, عامر کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, عامر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ لیجنڈ ہے, وہ سٹار بن سکتا ہے, وہ سٹار ہے, وہ لیجنڈ بن سکتا ہے. دوسرا کیمپ کہتا ہے کہ یار یہ وکٹ ہی نہیں لے رہا تھا, تو اپنی جیب مٹانے کے لیے عامر نے کر دی ریٹائرمنٹ اناؤنس. لیکن ان سارے شور میں مجھے ایک بات نظر آتی ہے کہ پاکستانی ہمیشہ ایکسٹریم اینڈ پہ چلتے ہیں. ہم لوگ یا تو ہم بالکل ہی اینٹی ہو جاتے ہیں کسی چیز کے, یا ہم بالکل ساتھ ہو جاتے ہیں. کبھی بیلنس اپروچ نہیں رکھتے, کبھی لاجیکل بات نہیں کرتے, کبھی دیکھتے نہیں ہیں, پرکھتے نہیں کہ یار یہ ہوا تو یہ ہوا, لیکن کیوں ہوا, کبھی کیوں ہوا کی طرف نہیں جاتے. ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں یار یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, اس کا یہ پرابلم, اس کا ہم پرسنالٹی پہ آ جاتے ہیں, کیریکٹرائزیشن کرنا شروع ہوتے ہیں بجائے ایک معاملے کو سالو کریں. بہرحال اس سارے معاملے, اس سارے شور میں جو ہم بھولتے چلے گئے اور جو بھول جا رہے ہیں, جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام ویورز کو, لوگ جو سننے والے ان کو یاد دلاؤں, وہ ایک لیجنڈ, ایک ایسا لیجنڈ جس نے آج اپنے 800 انٹرنیشنل کرکٹ میں شکار کمپلیٹ کیے ہیں. اس لیجنڈ کی خدمات, اس لیجنڈ کی اچیومنٹ اور اس لیجنڈ کا جذبہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جس جذبے کے ساتھ وہ اپنے پلینگ کیریئر اور نان پلینگ کیریئر میں شکار پہ شکار کرتے جا رہے ہیں. جو وہ بال لے کے آتے تھے تو بیٹسمین ہل جاتے تھے, جب وہ بال لے کر آتے تھے تو پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے. اب جب وہ پین اور بک لے کر آتے ہیں اور وہ جب ان کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے تو پلیئرز کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے پہلے دوسری ٹیموں کے کانپتے تھے, اب اپنی ٹیم کے کانپنے لگے ہیں. یہ ایک لیجنڈ کی نشانی ہے. وہ لیجنڈ کون ہے اس پہ مزید بات کریں گے, ان کے 800 شکار کون ہیں اس پہ مزید بات کریں گے. 779 شکار ان 800 میں سے تو آپ جانتے ہیں, لیکن وہ 11 شکار کون سے ہیں جنہوں نے اپنے نان پلینگ کیریئر میں کیے ہیں, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. وہ لیجنڈ ہیں نن ادر دین وقار یونس, پاکستان کے کرنٹ بالنگ کوچ, جو ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی نان پلینگ اچیومنٹس کی بات شروع کروں, تھوڑا چلتے ہیں ان کے پلینگ کیریئر کی طرف. 90s کی دہائی میں وقار یونس کا نام بہت بڑا تھا. 2 Ws کو وہ کمپلیٹ کرتے تھے. جہاں وہ اترتے تھے دوسری ٹیم, جیسے میں نے ذکر بھی کیا تھا ویڈیو کے شروع میں, کہ وہ لرز جاتی تھی, پاؤں کانپتے تھے. ان کا نام, ان کی اسٹروک رشنگ, سوئنگنگ, یارکرز ہلا کے رکھ دی تھی. پاکستان کو کئی میچ انہوں نے جتائے. 95 میں جب پاکستان آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ جیتا, سالوں کے بعد, کئی سالوں کے بعد, وہ پاکستان کی اچیومنٹ وقار یونس کے کندھوں پہ آئی. انہوں نے ہی وہ اچیومنٹ کری. انہوں نے اور مشتاق نے کمبائن ہو کے پاکستان کو میچ جتایا تھا. اس کے بعد ان کا کیریئر بڑا فلکچویٹنگ رہا, ان کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی, اور ہم وسیم اکرم کو اس زمانے میں بہت ہی برا سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یار وقار واز گریٹ, وقار کوڈ ہیو بین گریٹر اگر وسیم اکرم کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوتا. وسیم اکرم واز دا ڈیول فار اس بیک ان دا ڈیز, اور وقار واز دا دا انوسنٹ سول. ہم کو بڑا انوسنٹ سول کہتے تھے. پلینگ کیریئر ان کا چلتا گیا. کپتانی 99 کا ورلڈ کپ آیا, پاکستان نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے وسیم اکرم کی کپتانی میں. وہ میچ پاکستان 132 رن پہ آؤٹ ہو کے فائنل ہار گیا آسٹریلیا سے, جبکہ فیوریٹ تھا پاکستان, ہاٹ فیوریٹ تھا اس میچ میں. اور وہ شکست پاکستانیوں کو راس نہیں آئی, بہت دکھ کی باعث بنی. اس کا جو ہے وہ گرا, کلاڑی گری وسیم اکرم کے کیپٹنسی کیریئر پہ. وہ الگ ہو گئے ٹیم سے. معین خان کو کچھ عرصے کے لیے پاکستان شیک کی سچویشن میں آیا, ان کو کپتانی پکڑائی گئی. وہ اتنے فٹ کیپٹن نہیں ثابت ہوئے, یا ان کو اتنا زیادہ عرصہ چانس دیا نہیں گیا. بہرحال وقار یونس کو پھر تھما دی گئی کپتانی. وقار یونس کو میں بتاتا چلوں, اس سے پہلے وہ کپتانی کر چکے تھے. 93 میں ون آف کیپٹن کا ٹیسٹ انہوں نے کیپٹنسی کی تھی پاکستان کے لیے اگین زمبابوے. زمبابوے کی ٹیم 93 میں بڑی اچھی ٹیم ہوتی تھی, اور 92 میں ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا جب ایڈو برانڈے سے تباہی مچا کے 4 for 25 کر کے انگلینڈ کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا ورلڈ کپ کے گیم میں. تو اس کی ان کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا, اور وہ آئے تھے پاکستان ٹور کرنے کے لیے. اور زمبابوے کے اگینسٹ وقار یونس نے ڈیفینس اسٹیڈیم میں ایک ٹیسٹ پاکستان کی یہ کپتانی کی تھی, کراچی میں ڈیفینس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. وائٹ ٹیسٹ میچ ہے, آج تک اس کے بعد وہ میچ کبھی نہیں کھیلا گیا وہاں پہ ٹیسٹ میچ. اچھا گراؤنڈ تھا, دور بہت تھا. بہرحال میں خود گیا ہوں وہاں پہ. اچھا واپس آتے ہیں, وہاں وہ ینگسٹ کیپٹن بنے وہاں سے. اس کے بعد جب 2000 میں ان کو کپتانی دی گئی, 2003 تک وہ کپتان رہے, 2003 ورلڈ کپ تک وہ کپتان رہے. اس 30 سالوں میں بہت چیزیں ابھر کے سامنے آئی وقار کے بارے میں. سب سے بڑی چیز جو ابھر کے آئی کہ ان کی کوئی خاص اچیومنٹ نہیں تھی ایز اے کیپٹن. صرف 2 اچیومنٹ مجھے وقار کی یاد ہیں. اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ لوگ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا. پہلی اچیومنٹ ان کی تھی کہ مانچسٹر ٹیسٹ 2000 کا وہ وقار کی کپتانی میں پاکستان جیتا تھا. اس میں سے کلین اور وقار نے گیم پلٹ دیا تھا. پاکستان ہارا ہوا میچ جیت گیا تھا. 203 for 2 سے انگلینڈ 281 آل آؤٹ ہو گیا تھا.
اور سکلین نے 3 وکٹیں اور وقار نے 4 وکٹ، سکلین نے 4 وکٹیں، وقار نے 3 وکٹیں لی تھی اور پاکستان کو میچ جتا دیا تھا. دوسری ان کی جو ہے بڑی اچیومنٹ ایز اے کیپٹن وہ تھی 2002 کی پاکستان آسٹریلیا کی سیریز جو آسٹریلیا میں کھیلی گئی تھی، فرسٹ ٹائم ایور ان این انڈو اسٹیڈیم. چھت بند تھی، روف کلوز اسٹیڈیم تھا، اور وہ پاکستان پہلا میچ ہار چکا تھا انتہائی بری طریقے سے، آسٹریلیا سے بالکل فائٹ نہیں دی تھی. سیکنڈ میچ میں پاکستان ان کو 167 پہ اڑایا تھا. ہماری بیٹنگ شیکی نظر آئی تھی، لیکن عمران نذیر اور یونس خان کی اعلیٰ بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان نے وہ اسکور چیز کیا تھا. بلکہ اعلیٰ بیٹنگ دیکھو کہ 2 وکٹوں سے جیتے تھے، بڑی پھنس کے راشد لطیف اینڈ میں پاکستان کو بچا گیا، یونس خان کھڑے ہو گئے تھے اور پاکستان وہ میچ بہرحال اسکریپ کر کے جیت گیا تھا. لیکن تیسرے میچ میں پاکستان نے دبائی پرفارمنس دکھائی، 257 کا اسکور کیا تھا. بہت پرانی بات ہے، مجھے حیرت ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے، لیکن 2002 میں 50 وسیم اکرم نے والی اعلیٰ بیٹنگ کری تھی، 257 کا ٹارگیٹ کھڑا کیا تھا، اور پھر شعیب اختر چڑھ گئے تھے، کھا گئے تھے آسٹریلیا کو. ٹھیک ہے، کھا کے انہوں نے جو ہے آسٹریلیا کو پیک کر کے، آج تک اس میچز کے کلپ نظر آتے ہیں آن لائن، انہوں نے بھیج دیا تھا اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اور پاکستان وہ 2-1 سے بائی لیٹرل سیریز پہلی بار آسٹریلیا سے جیتا تھا. بہت اچیومنٹ تھی. پاکستان واپس آ گیا، ورلڈ کپ گیا ساؤتھ افریقہ میں، وہاں پہلا میچ آسٹریلیا سے پڑا جن کو بھی ہرا کر آئے تھے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا، پاکستان 189 پہ پاکستان آؤٹ ہوئی. وقار خود 45 کرے اس میچ میں، جو کہ وقار کا ہائیسٹ اوڈی اسکور بھی رہا ہے. پھر وقار وہ میچ ہار گئے اپنی پور مینجمنٹ اسکل کی وجہ سے، پور کیپٹنسی اسکل کی وجہ سے. لیکن جو اس میچ نے صحیح دھچکا دیا پاکستان کو، وہ تھا 2003 کا ورلڈ کپ کا میچ، جس میں وقار کی کپتانی ابھر کے سامنے تو نہیں آئی، ڈوب گئی. وہاں سے وقار کی کپتانی کا صحیح افیکٹ پاکستان کرکٹ میں نظر آیا. ایک پوائنٹ پہ انڈیا 73 فار 4 تھی. وہ ڈرتے تھے پاکستانی بالنگ لائن اپ سے، جس میں وسیم، وقار اور شعیب اختر شامل تھے. ڈرتے تھے، سکلین شامل تھے، ڈرتے تھے. اور 73 فار 4 آخری چٹان کھڑی ہوئی تھی سچن ٹنڈولکر کی صورت میں، جو پاکستان کے اس سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور شعیب اختر ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. شعیب اختر انڈین بیٹسمین کو لنچ کی طرح کھا رہے تھے. وقار یونس نے ان سے لنچ کا ڈبہ ہی چھین لیا. کہتا یار کیوں کھا رہے ہوتے نا، پیٹ بھر جائے گا، موٹے ہو جاؤ گے. ڈبہ چھین لیا. جب ڈبہ چھن گیا، سچن کے ہاتھ کھل گئے اور پاکستان وہ میچ میں ڈوب گیا. اور اچھی پرفارمنس کے باوجود 6 جنوری کی پاکستان وہ میچ نہیں کر پایا. اس ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان بجھ گیا، پاکستان کے پلیئرز بجھ گئے، اور بہت پاکستان کرکٹ ٹرموائل میں چلے گئی. وہاں سے پاکستان کرکٹ نے وقار کے پہلے شکار پائے نان پلینگ کریئر کے، وہ تھے سعید انور. انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. وسیم اکرم اس کے بعد نظر نہیں آئے. وقار خود چلے گئے پاکستان ٹیم سے. 2004 میں وقار نے دیکھا کہ اب میرا کوئی چانس نہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. وہ 2 شکار، میں خیر وقار کو تو گن نہیں سکتا اپنا ہی شکار، کیونکہ کون پلیئر ہوگا جو اپنے آپ کو آؤٹ کر سکے، بس 2 شکار وہ ہم گن لیتے ہیں وقار کے نان پلینگ کریئر کے. اس کے بعد آگے بڑی کہانی، وقار غائب ہو گئے، آسٹریلیا چلے گئے. وہاں سے وقار آئے 2006 میں پاکستان کے ساتھ جڑے، پی سی بی سے 2007 میں جھگڑا ہوا، وہ چلے گئے. اس کے بعد ہمارے فورن کوچ آئے. فورن کوچ کے بعد انہوں نے تھوڑی بہت کوچنگ پاکستان کے ساتھ کری، اور اب وہاں سے کہانی آگے بڑھی. 2009 میں وقار نے اسٹیٹمنٹ دیا شعیب اختر کے بارے میں، جو اس وقت پاکستان کی لیڈنگ بالر تھے، اسٹرائک بالر تھے، اسٹار تھے، ینگسٹرز پاکستان کے ان کی طرف دیکھتے تھے. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ 2 او ڈی آئی پرفارمنسز خراب آئیں. سری لنکا کا ٹور پاکستان کر رہا تھا 2009 میں، 2 او ڈی آئی پرفارمنسز خراب تھیں ان کی. آصف اس وقت ابھر رہے تھے، نئے آئے تھے، عامر نہیں آئے تھے سین پہ. شعیب اختر واز دا لیڈنگ مین. انہوں نے بات کری کہ بھیا شعیب تم چھوڑ دو ٹیسٹ کرکٹ اور لگو سے او ڈی آئی T20 میں، یو ول پرولونگ یور کیریئر، تمہاری ٹیسٹ کرکٹ پرفارمنسز آر بیڈ. وہ بہت ہی دکھ بھرا اسٹیٹمنٹ تھا. ٹھیک ہے، اور شعیب اختر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ وقار یونس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی ہارٹ بریکنگ اسٹیٹمنٹ تھا. 2003 کی جو لاس انڈیا سے تھی، شعیب اختر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ سے، کہتے ہیں کہ یار وہ میرے لیے کریئر کا سب سے لو پوائنٹ تھا. ہم وہ جیتا ہوا میچ ہار گئے تھے، وہ میں اس کا دکھ برداشت آج تک نہیں کر پاتا ہوں. بہرحال وہاں سے شعیب اختر پہ پہلا اٹیک ہوا، وہ بڑے تیسرا شکار شعیب اختر. اس کے بعد بڑے بجھ گئے. 1-1.5 سال اور انہوں نے کرکٹ کھیلی پاکستان کے لیے. 2011 میں راس ٹیلر نے ان کا کیریئر تباہ کر دیا، ختم کر دیا اس میچ میں جہاں مار پڑی. حیران کن بات یہ کہ اگر 96 کا بنگلور ورلڈ کپ اٹھائیں اور اجے جڈیجا نے 2 اوور میں 43 مارے تھے وقار کو، اس کا کبھی وقار کو جو ہے سزا نہیں دی گئی. لیکن راس ٹیلر نے 1 اوور میں 21 رن مار دیے، شعیب اختر کا کیریئر ختم کر دیا گیا. وقار خود کوچ تھے، انہوں نے کبھی اس کے بعد شعیب اختر کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا، پلینگ 11 میں سلیکٹ نہیں کیا. وہ آخری میچ ثابت ہوا شعیب اختر کے امیزنگ کیریئر کا، اس کے بعد وہ کبھی نہیں کھیلے. یہ بنے شعیب اختر تیسرا شکار وقار یونس کا. چوتھا شکار کون ہوا؟ اس کا کیریئر تو تباہ نہیں کیا، لیکن اس کی کیپٹنسی کیریئر کا ستیہ ناش کر دیا وقار یونس نے، جس کا پاکستان کا میاز آج تک بھگت رہا ہے. وہ ایگریشن جو تھی اس زمانے میں، اس کپتان کے ہونے کی وجہ سے وہ چھین لی پاکستان سے اور بٹھا دیا ہمیں مصباح کے انڈر. اچھا،
وہ تھے شاہد آفریدی اس وقت پاکستان کو لیڈ کرتے، بہت اچھی کپتانی کرتے تھے. غلطیاں ہر انسان کرتا ہے لیکن وہ اوور آل بہت اچھی کپتانی کرتے تھے، اور پاکستان بڑے جگر سے اترتی تھی اور لڑ کے کھیلتی تھی، اور پاکستان ہارتی بھی تھی تو پتہ ہوتا تھا لڑکے ہار رہے ہیں. وہ آفریدی کے اگینسٹ اتنا ہو گیا کہ انہوں نے پی سی بی کو بیسکلی لیٹر لکھا، اور انہوں نے کہا کہ آفریدی از این میچور کیپٹن. آفریدی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں. آفریدی مزیدار بات ہے کہ جتنی یہ باتیں کرتے تھے پہلے میڈیا میں جاتے تھے، اس کے بعد وہ پی سی بی جاتے تھے. پہلے پبلک کرتے تھے پھر روتے تھے کہ یار یہ پبلک کیسے ہوگی. خیر چلیں وہ تو الگ بات ہو گئی. تو آفریدی کو ہٹا دیا گیا کپتانی سے، مصباح کو لایا گیا. حفیظ بھی آئے T20 سائڈ پہ، مصباح بھی آئے. وہاں سے پاکستان کے بیڈ ڈیز شروع ہوئے. بہرحال بیڈ ڈیز ہوئی ہے کہ آفریدی بن گیا ان کا چوتھا شکار. لیکن اس دوران میں انہوں نے محمد یوسف کو نہیں بخشا. محمد یوسف جو پاکستان کے انتہائی بڑے لیجنڈ تھے، شعیب اختر، محمد یوسف راک تھے ٹیم کی. انسیریمونیسلی محمد یوسف کو نکال دیا گیا ٹیم سے، اور اس کے بعد محمد یوسف نظر نہیں آئے کبھی پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے. ان کو کوئی فیئر ویل میچ تک کے نہیں دیا گیا. اتنا بڑا نام، بہت ہی ہمبل قسم کے انسان ہے محمد یوسف، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو بہت شور مچاتا. بہرحال آگے چلتے جائیں، ابھی تو کہانی چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی. 2012 میں ایک ایسا پلیئر آخری بار پاکستان کے لیے کھیلا فلی فٹ ہونے کے بعد، ینگ ہونے کے بعد اور بڑا نام ہونے کے بعد، عبدالرزاق. ان کو بھی کمپلیٹلی سیٹ اپ سے آؤٹ کیا گیا. 2014-15 میں فائنلی عبدالرزاق سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنا منہ کھول دیا. انہوں نے منہ کھولا ان کے اگینسٹ اور کہا کہ بھائی 2 لوگ پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ آج تک سچ ہے. 2 لوگ. انہوں نے پہلی بات کری مصباح ایز اے کیپٹن، کہہ رہے ہیں مصباح ہماری ٹیم کے لڑکوں میں ڈر بٹھا رہے ہیں، خوف بٹھا رہے ہیں، ان سے لڑنے جھگڑنے کا جذبہ چھین رہے ہیں، ان کو کوشیس اور بڑی ڈرپوک کرکٹ کھلا رہے ہیں. آج تک ہم بھگت رہے ہیں، ہم اس پہ کئی شو کر چکے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی وہ تھی وقار یونس کے بارے میں کہ وقار یونس کی مین مینجمنٹ سکلز آر پور اور ہی ہیز اے ہڈن ایجنڈا اگینسٹ سینئرس. فنی بات یہ ہے کہ رضا کی بات بھلے سے غصے کی بات کہی جائے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی پروف موجود ہے کہ وسیم اکرم، سعید انور، شعیب اختر، محمد یوسف، عبدالرزاق، بڑے بڑے نام پاکستان، شاہد آفریدی، بڑے بڑے نام پاکستان کرکٹ یا تو سیٹ اپ سے ہٹا دیے گئے یا ٹیم سے ہٹا دیا گیا. کہانی چلی وقار نے کہ یار یہ تو میں نے جو ہے نا بڑی بڑی وکٹیں لے لی ہیں. کوئی ینگسٹر لوگ کہیں گے یار یہ تو بڈھوں کو آؤٹ کر رہا ہے، تو کچھ ینگسٹرز پہ بھی کچھ کہانی آنی چاہیے. بھائی انہوں نے ایز اے کوچ 2 لڑکے دیکھے جن کو وہ بٹھا کے اپنے ونگز میں لے سکتے تھے، ان کو ہاتھ یوں کر کے ان پہ بٹھا کے کہہ سکتے تھے کہ بھائیوں آؤ تمہیں میں سکھاؤں بچوں تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم ہو جاؤ پرے، میں جاؤں گا میڈیا اور تمہاری کروں گا بات کہ تم انتہائی میچور ہو، انتہائی ڈسپلنڈ ہو، اور تم جیسے لوگوں کا کیریئر جو ہے نا وہ کرکٹ ہی کھیلی چاہیے. وہ تھے احمد شہزاد اور عمر اکمل. اس وقت ابھرتے ہوئے اسٹار تھے، دونوں میں ٹیلنٹ تھا، بہت اچھا کھیلتے تھے، جذبے سے کھیلتے تھے، رگ کے کھیلتے تھے. انہوں نے خیر اپنے کیریئر کے ساتھ کچھ آگے کیا نہیں، لیکن وہ اس وقت ان کو جو اگر سہارا دے دیا جاتا، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا جاتا تو شاید کہانی ڈفرینٹ ہوتی. وہ 2 کیریئر، ینگ کیریئر تباہ کیے وقار یونس نے. وہ 2 وکٹیں اور شامل ہو گئی ان کی. اب وہ سینئر کے ساتھ ماشاءاللہ ینگسٹرز کی وکٹیں بھی لے رہے تھے نان پلینگ کیریئر میں. وقار رکے نہیں. وقار نے کہ یار ابھی تو 400 میں یوں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو 800 میں بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو مجھے اور وکٹیں لینی پڑیں گی. اگلا ان کا غصہ اترا حفیظ کے اوپر 2014 میں، جب حفیظ نی انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ کا میچ نہیں کھیل پائے. انہوں نے وقار نے پاکستان آ کے پی سی بی سے بات نہیں کری، کسی سے بات کی، میڈیا میں گئے اور کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی حفیظ نے تو نی انجری کا جھوٹا بہانہ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کر کے انہوں نے حفیظ کو بجھا دیا. حفیظ خاموش ہو گئے، زپ لگ گئی. اس کے بعد سے حفیظ آج تک پاکستان کے لیے پلیئر کی طرح کھیلتے ہیں. سلیکٹ ہوتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کسی ینگسٹر کو چانس مل گیا. حفیظ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے. حفیظ عقل مند، سمجھدار پروفیسر ہیں اوبویسلی، اور سمجھدار انسان ہے، تو وہ بالکل آرام سے پتلی گلی کے راستے میں چلتے رہتے ہیں. جب پتلی گلی سے ان کو راستہ مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا وہ چپ رہتے ہیں. لیکن یہ اچھے پلیئر کی یہ نشانی کہ وہ خاموشی سے کھیلتا رہے، یہ ایسے لوگوں کے منہ نہ لگے. یہ حفیظ جو ہے ایک طریقے سے ان کی کپتانی بن گئی وقار کی اسٹیٹمنٹ کا شکار. حفیظ بھی کپتانی سے ہٹا دیا گیا. کہانی رکی نہیں. وقار کو 2 وکٹیں ابھی بھی 800 کے لیے درکار تھی. وقار نے کہا یار یہ میرا جو ہے نا بس نہیں چل رہا. اگلا نزلہ ان کا گرا کس پہ؟ سرفراز احمد پہ. اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے سرفراز کے بارے میں، بڑے پبلک اسٹیٹمنٹ دی ایز اے پی سی بی آفیشیل، ایز اے پارٹ آف دا مینجمنٹ کے. سرفراز کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے، سرفراز سیریس نہیں ہے اپنی کریئر. لیکن ہر بندے کے بارے میں وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سرفراز کی کپتانی بھی چھنوائی. وہ جب واپس مینجمنٹ ہے وہ سرفراز کی کپتانی بھی چھین گئے. انہوں نے واپس مصباح کے ساتھ مل کے جو ہے اپنے پسندیدہ پلیئرز کو اوپر کیا. اور وہ بہرحال سرفراز کی کپتانی کی تو میکی آرتر خود بات کرتے ہیں، انٹرنیشنلی ان کی کپتانی کی بات ہوتی ہے. وہ پاکستان کو ٹائٹلز
अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, पाकिस्तान को वो चैम्पियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं. उनकी परफॉर्मेंस में लल ज़रूर आया, लेकिन यही डिफरेंस होता है बड़ी टीमों में और छोटी टीमों में. बड़ी टीमें जुड़ी रहती हैं. धोनी की लाइफ में बड़ा लल आया है, करियर में लल आया, लेकिन इंडिया ने उनका साथ दिया है और उसका रिटर्न जो है वो उनको आज तक मिला है. टिम पेन कोई आला बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन अपनी कीपिंग और कप्तानी की बेस पे वो टीम में होते हैं और उसका रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया को मिलता है. वही हाल सरफराज का भी हुआ. एक क्रूशल क्रिटिकल टाइम में सरफराज ने टीम पकड़ी थी और आज उस टीम से वो बाहर हो गए. आखिरी विकेट रह गई थी 799 पे वकार यूनुस पहुंच चुके थे और आखिरी विकेट उनको मिल के नहीं दे रही थी और अल्लाह ने उनको दे दिया मौका. मोहम्मद आमिर ने कर दी रेड बॉल से रिटायरमेंट का ऐलान. वकार ने सब्र किया मैनेजमेंट में आने का. जैसे ही वकार मैनेजमेंट में आए उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि वकार भाई कह रहा मैं वकार यूनुस ये कहता हूँ कि मोहम्मद आमिर रेड बॉल से रिटायर वर्कलोड की वजह से नहीं हुआ, कोई और चक्कर है. इस तरह उन्होंने इतना फ्रस्ट्रेट एक लेजेंड होते हुए जब वो प्लेयर का सहारा दें, उसको बुलाएं, कैंप में बुला लें भाई, 40 लोगों के कैंप में बुला के उस बंदे से बात करो, उसके माइंड को सेट करो. उस रीज़न की वजह से मोहम्मद आमिर ने एजाज़ पा लिया है वकार यूनुस के 800 इंटरनेशनल शिकार होने का और आमिर ने तंग आके रिटायरमेंट ले ली और इस तरह का जुमला बोला कि जब तक ये मैनेजमेंट में मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के लिए. बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए है. जिस तरीके से भी आप मेरे साथ एग्री करें डिसएग्री करें, आप किसी भी कैंप में रहें, लॉजिकली इस नुकसान के रीज़न हमारे ये लेजेंड है जो आज टीम के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं. 80s की क्रिकेट हम कहते थे पाकिस्तान अभी तक 90s 80s की क्रिकेट खेली. भाई इनके अंडर पाकिस्तान 70s की क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगी अगर मज़ीद ये इस तरह चलते रहे. और वसीम खान होपफुली मैं आमिर को एक बात की तो दाद दूंगा कि अपने करियर को उन्होंने लाइन पे रख दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और काफ़ी लोगों के आँखें शायद उन्होंने खोली हों. बहुत सारे लोग उभर के आमिर के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आमिर का डिसीजन मेरे नज़दीक बिल्कुल सही डिसीजन है. आमिर ने बहुत अच्छा काम किया है और आमिर ने वो दिखाया कि भाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. आप मुझे पिक नहीं करोगे मैं खुली बात करूँगा. और आमिर वी आर विद यू और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान को मज़ीद रिप्रेजेंट करो, आप पाकिस्तान के लिए खेलो. हम लुक फॉरवर्ड करेंगे आप अपना रिवर्स करो कभी डिसीजन आगे जाके. होपफुली ये मैनेजमेंट ना रहे और आप वापस आओ. हमें इस बात की बिल्कुल उम्मीद है. इंशाल्लाह आप ज़रूर आओगे और आप पाकिस्तान के लिए बहुत आगे तक जाओगे. आप बहुत बड़ा नाम हो. आपसे जो गलतियाँ हुई थी, हम सारे पाकिस्तानी इस तरह की गलतियाँ करते हैं. बहुत लोग हैं इस तरह के जो सर उठा के जीते हैं, अंदर हरकतें अजीब होती हैं. वकार खुद जेल जा चुके हैं मैरिजुआना के चक्कर में 93 में, आज तक लेजेंड है. ठीक है, कई लोग हैं सट्टा खेल के जुए खेल के आज तक लेजेंड है पाकिस्तान में. और हम पाकिस्तानी को सेकंड चांस समझ ही नहीं आता. कई लोगों को हम 6-6 8-8 9-9 चांस देते हैं. आमिर को दूसरा चांस लेने में हमारी खुजली होना शुरू हो जाती है. ये मुझे आज तक समझ नहीं आई. बहरहाल आमिर आप किसने जो पास में किया वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है. डू नॉट एवर ब्रिंग दैट अप, डू नॉट एवर थिंक ऑफ इट. लेकिन आगे की सोचो. होपफुली ये मैनेजमेंट चले जाए तो पीसीबी आपको वो मकाम दे जिसके आप हकदार हो और आपका माइंड सेट. पाकिस्तान क्रिकेट ने आपके साथ कोई फेवर नहीं किया. आप इस चीज़ को हमेशा से निकाल दो और सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलो. फैंस यही चाहेंगे, फैंस यही चाहते हैं. दुनिया भर के फैंस आपको खिलाएं. लकी मेरे साथ बैठते हैं. लकी ये कहते हैं कि जब आमिर के हाथ में बॉल होती है वो 6 बॉलें हम दूसरी टीमों के लिए बड़ी ख़तरनाक और बड़ी डरी साबित होती है. बहरहाल होपफुली हम पाकिस्तानी को इस बात में अक्ल आए, भाई मैनेजमेंट जो बैठी है उसको अक्ल आए और हम आमिर को उसका मकाम दे सकें जो उसके हकदार है. बहुत शुक्रिया बादशाह के जुड़ने का. ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन था. इसमें जो मैंने रिसर्च करी है वो फैक्चुअल है, वो सारी की सारी मौजूद है. आप खुद जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कितने प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं जो वकार यूनुस के बारे में ये बातें कर चुके हैं. हैरान है कि मुझे कि आज तक ये बातें सुनने के बाद भी हम वकार को वहीं ला के पार्क कर देते हैं जहाँ उनको वो पावर होती है इस तरह की हरकतें करने की. बहरहाल वकार आप एक लेजेंड है. वकार यूनुस विल ऑलवेज स्टे अ लेजेंड फॉर अस. आपकी अचीवमेंट्स ऑन फील्ड कभी नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन ऑफ द फील्ड आपकी अचीवमेंट्स उनको ओवर शैडो कर रही हैं. तो जितना आप उनको जल्दी रोक सकें आपके लिए ये अच्छा होगा. बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का. बादशाह के साथ जुड़े रहें. मेरी वीडियो से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मेरी तरफ से माजरत. मेरी वीडियो से अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो मेरी तरफ से माजरत. लेकिन अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है उसको ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में. मैं हूँ आपका होस्ट सलमान खान. जुड़े रहें और फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ.